نصیحت دی کہ اس بدفعلی سے باز آئیں، مگر وہ باز نہ آئے اور کھلم کھلا گندے کام کرتے رہے۔ وہ لوگوں کو لوٹ مار بھی کرتے تھے۔ انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان بدکاروں سے بچائے۔ محض ان کے گھر والے آپ پر ایمان لائے، مگر ان کی بیوی ایمان نہیں لائی۔ وہ لوگ بدفعلی میں ایسے مبتلا تھے کہ فرشتوں کے بھی پیچھے پڑے، جو اس ملک کو نیست و نابود کرنے کے لیے انسان کی صورت میں بھیجے گئے تھے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے وطن چھوڑنے کو کہا۔ بعد میں جو واقع ہوا قرآن یوں بیان کرتا ہے، سورہ 11 ہود آیت 82۔ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو وہ بستی اوپر نیچے کر ڈالی اور ان پر کنگروں کی پتھریاں برسائیں جو خدا کے ہاں مقرر تھی۔ ان بدماش لوگوں کو برباد کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے جو کیمیائی بارش برسائی اور زلزلہ پیدا کیا تھا، ان کے نتیجے میں بحر الموت کے نمک کی شرح دیگر سمندروں سے 8 گنا زیادہ ہے۔ نمک اور دیگر کھاری چیزوں کی زیادتی کی وجہ سے اس پانی کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لہذا اس میں لیٹنے پر کوئی ڈوب نہیں جاتا۔ اس میں جان کے نام و نشان نہیں ہے، اس لیے یہ بحر المیت کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ 82 کلومیٹر لمبائی اور 18 میٹر چوڑائی کے اس سمندر کی گہرائی ہزاروں فٹ ہے۔ فلسطین کے اس پار سطح سمندر سے 1300 فٹ نیچائی میں جوردان اور اسرائیل کے بیچ میں بحر المیت واقع ہے۔ سورہ 29 عنکبوت آیات 34 اور 35 میں خدا فرماتا ہے، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر ان کی بدکاری کی وجہ سے آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔ عقل مندوں کے لیے ہم نے اس میں ایک کھلی نشانی چھوڑی، اور وہی ہے یہ جھیل اور اس کے آس پاس کے مقامات۔ ہر زمانے کے امرت پرستوں کے لیے یہ سمندر ایک تاکید ہے۔ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ سدوم کے باشندوں سے خدا کو کوئی نفرت بھی نہیں اور ہم سے کوئی خاص محبت بھی نہیں۔ اس دنیا کی سزا کے علاوہ آخرت میں بھی ایسے بدکاروں کے لیے سخت عذاب الہی مہیا کیا گیا ہے۔ بدکاریوں میں مبتلا لوگ ان سے باز آئیں، تاریخ سے عبرت حاصل کر کے پاک و پاکیزہ زندگی گزاریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب یعنی اسرائیل علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ انہوں نے مصر میں حکومت کی تھی۔ انہوں نے 1000 دنوں کی محنت سے دریائے نیل سے ایک نہر نکالی جس کا نام نہر یوسف ہے۔ یہ ندی الف یوم کے علاقے سے بہتی ہے۔ الف یوم کے معنی ہیں 1000 دن۔ اس ندی کی وجہ سے وہ پورا علاقہ آج بھی
ہرا بھرا رہتا ہے۔ یہ نہر قاہرہ سے 80 کلومیٹر دور جنوبی مغرب کی طرف بہتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کا راستہ ہے جو جوردان کے پایہ تخت عمان سے 135 کلومیٹر دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ان کی تعلیمات یہ تھے سوائے خدا کے کسی اور کی عبادت نہ کرے اور تول و ناپ میں انصاف کرے، لیکن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور تجارت میں فریب کاری کو جاری رکھا۔ خدا کا عذاب ان پر آ پڑا۔ سورہ 11 ہود آیات 94 اور 95۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی مہربانی سے ان کو نجات دی، اور ظالموں کو سخت آواز نے آ پکڑا، پس وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ مدین کی یہ ویران وادی طول و ناپ میں مکاری کرنے والے لوگوں کے لیے ایک تاکید کے طور پر آج بھی سونی پڑی ہوئی ہے۔ خدا تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بچا کے جوردان کے سلط پہنچا دیا۔ ان کی قبر اس مسجد کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 3200 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے۔ مصر کے خودسر بادشاہ فرعون نے یہ حکم دیا کہ بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کیا جائے، لیکن خدا کے حکم کے مطابق موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا گیا۔ شہر قاہرہ سے دریائے نیل کا منظر۔ فرعون کی بیوی آسیہ جو ایک دیندار خاتون تھی، بہتے صندوق سے بچے کو لے کر محل میں پہنچا دیا۔ بچہ چونکہ بنی اسرائیل کا تھا اس لیے فرعون نے اس کو قتل کرنا چاہا، لیکن بیوی کے اصرار سے وہ اپنے ارادے سے باز آیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ بچے کی اپنی ماں ہی دودھ پلانے کے واسطے دائی مقرر ہوئی، لیکن یہ بات فرعون کو معلوم نہیں تھی۔ یہ لڑکا فرعون کے محل میں پل بٹ کر جوان ہو گیا۔ ایک دن کسی بے گناہ بنی اسرائیلی کو ظالم قبطی کے ظلم سے بچا رہا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھوں قبطی مارا گیا۔ انجانے میں قتل وارد ہوا۔ فرعون کی فوج اس مجرم کی تلاش میں تھی۔ یہ خبر پا کر موسیٰ وطن چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ موسیٰ سینا اور اسرائیل کے صحرائے نیگیو سے ہو کر تنہا